لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتحي التحامي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وأبي الزهراء محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. پر محمد و آل محمد صلوات. شب شہادت سید کونین مادر حسنین شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ام الائمہ اور نہ صرف سادات بلکہ ہم سب کی ماں کا آج شب شہادت ہے۔ یقیناً خاتون جنت یعنی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا چودہ معصومین میں ایک واحد وہ خاتون ہیں، وہ ذات ہیں جو تمام جتنے بھی معصومین ہیں 13 معصومین سب مرد ہیں، ایک خاتون ہے۔ ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے والدہ فاطمۃ الزہرا ہیں۔ یہ وہ شہزادی ہیں کہ ان کا مختلف کردار رہا ہے اور ہر مرحلے میں زندگی کے انہوں نے اس کردار کو بخوبی انجام دیا ہے۔ جس حدیث مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے قرأت کی ہے، بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، اکثر و بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ اسی کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے چند ایک آدھ معروضات آپ کے سامنے اس شب میں پیش کرنے ہیں۔ ایک صلوات پڑھی بآواز بلند بر محمد و آل محمد۔ رسول اکرم فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاها فقد آذانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ عزیزان گرامی، اس حدیث میں ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
لفظ جو استعمال کیا ہے بضعۃ منی استعمال کیا ہے. لوگ ترجمہ کرتے ہیں بعض فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے. یہ محاورتاً ہو سکتا ہے، لیکن یا رسول نے جگر کا نہیں لفظ استعمال کیا ہے. بضعۃ منی میرا حصہ ہے فاطمہ. جب رسول کہہ رہے ہیں میرا حصہ ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جگر کا حصہ ہے؟ غور کرنے کی بات ہے کہ میرے حصے میں اور جگر کے حصے میں فرق ہے. جب آپ اپنے بچے کو، اپنے بھتیجے کو، بھانجے کو، کسی کو آپ کہتے ہیں یہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جب آپ کی بہت محبت ہوتی ہے کسی سے، آپ کو بہت پیار ہوتا ہے آپ کو، تو آپ اس عزیز کے لیے، اس عزیزہ کے لیے آپ اس جملے کو استعمال کرتے ہیں یقیناً. لیکن جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں خونی رشتہ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے اس شخص سے، اس فرد سے، اس بچے سے، جس سے بھی آپ اس جملے کو اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہاں پہ رسول جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ رشتہ داری اور خویشاوندی کی وجہ سے نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید نے صاف صاف کہہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے کہ وہ رسول ہیں. یعنی اگر ذات محمد کو دیکھنا ہے تو آپ صرف اور صرف ذات محمد کو رسالت کے ڈھانچے میں دیکھیے. جب آپ محمد کو رسالت کے ڈھانچے میں دیکھیں گے اور پھر اس حدیث مبارکہ کو آپ غور کریں گے، اس پر فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میں رسول ہوں، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے. جب رسالت کا ٹکڑا ہوا تب وہاں پہ اہمیت بڑھتی ہے. ورنہ تو ہر باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے. اگر صرف محبت خونی رشتہ داری کی وجہ سے ہوتا تو اس قدر یہ اہم نہ ہوتا. پھر بھی اہمیت باقی رہتی لیکن اس قدر اہم نہ ہوتا. لیکن جب رسالت کا حصہ ہو گیا تو اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی، اس لیے کہ رسول اللہ نے ان کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا. جب رسالت کا ٹکڑا ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں رسول کام کر رہے ہیں، ہدایت کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، شہزادی بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. اسی لیے رسول نے جب فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہاں پہ قربا سے مراد کون ہے؟ قربا سے مراد اہل بیت ہم کہتے ہیں، خاندان رسول کو ہم کہتے ہیں اہل بیت. اہل بیت میں کون آتے ہیں؟ اہل بیت میں محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں. صلوات پڑھی بآواز بلند. جب رسول نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھی تو لوگوں نے سوال پوچھا، تو رسول نے واضح طریقے سے بتا دیا کہ اس سے مراد علی ہیں، فاطمہ ہے، ان کے بچے ہیں. یہاں پہ رسول نے جو بتایا، یہاں پہ رسول نے رشتہ داری کی وجہ سے نہیں بتایا ہے، ورنہ اگر قربا سے مراد وہ ہوتے تو دیگر افراد بھی تھے. رسول کے چچا بھی ہیں، رسول کے خالہ کے لڑکے بھی ہو سکتے ہیں. تو رشتہ داری تو بہت وسیع ہے نا، لیکن رشتہ داری کے بنیاد پر نہیں ہے. جب رشتہ داری کے بنیاد پر نہیں ہے، اسی لیے رسول خدا نے ان افراد کا کچھ ہی لوگ کا نام لیا ہے. اور ہماری نظر میں اہل بیت وہ ہیں جو مشن میں شامل ہیں، اور یہ چیز ہم نے قرآن سے لیا ہے. قرآن کا ہمیشہ فارمولہ ایک ہی سنت، اللہ کی سنت ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی ہے. اللہ نے یہ فارمولہ کہاں بتایا ہے؟ جب جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کی دعوت دے رہے تھے، ہدایت کے راستے پہ لا رہے تھے، 950 سال تبلیغ کرتے کرتے جب کچھ افراد جمع ہوئے تھے اور پھر وہ طوفان آیا، سیلاب آیا اور کشتی نوح تیار ہو گئی، لوگ سوار ہو گئے، اور جناب نوح کا خود کا بیٹا، سگا بیٹا جب سوار نہیں ہوا تو جناب نوح نے کیا کہا؟ پروردگار انہ من اہلی، یہ میرے اہل میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، پروردگار تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے وعدہ کیا کہ تم اور تمہارے اہل کو میں بچاؤں گا. جب تو نے وعدہ کیا تو میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. تو
تو یہ تو غرق ہو رہا ہے، اس کو بچا لیں۔ آواز کیا آئی؟ انہو لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں اہل میں سے نہیں ہے؟ وہاں فارمولہ بتا دیا، اس لیے کہ اس کے عمل صالح نہیں ہیں۔ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے۔ جب نیک عمل نہیں ہے، اس نیک عمل نہ ہونے کی وجہ سے جناب نوح کا بیٹا نوح کے اہل میں شامل نہیں ہوا۔ یعنی یہ فارمولہ ہم کو مل گیا۔ اب جہاں جہاں کسی بھی رسول، کسی بھی امام، کسی بھی شخص، کسی بھی ذات جو صاحب حیثیت ہے، جو صاحب مقام و منزلت ہے، اگر آپ کو تاریخ میں پرکھنا ہے، اگر اس معیار پر کھرے اتر رہے ہیں تو وہ اہل میں شامل ہیں، اس معیار پہ نہیں ہے تو چاہے زوجہ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھتیجا ہو، چاہے بھانجا ہو، کوئی بھی شخص جو ہے رشتہ داری میں شامل ہو وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ یہی فارمولہ آپ دیکھیے، اہل بیت میں کون شامل ہے؟ جو بھی رسالت کے مشن میں شامل ہوگا وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ اسی لیے جب یہ فارمولہ آپ کے پاس رہے گا تو زندگی بھر کے لیے جب آپ مطالعہ کریں گے تاریخ کا اور دیکھیں گے فلاں امام کے فلاں بیٹے کردار کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے انحراف کی طرف چلے گئے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ رشتہ داری کے بنیاد پہ اہل بیت نہیں ہوتے ہیں، یہ مشن کے بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے مشن پر چلے گا وہ اہل بیت میں شامل ہوگا۔ اسی لیے سلمان فارسی کو سلمان محمدی کہا گیا، سلمان منا اہل البیت، جبکہ جناب سلمان کا رسول خدا سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، نہ خونی رشتہ داری، نہ کوئی بھی رشتہ داری نہیں تھی، کسی طرح کی رشتہ داری بھی نہیں تھی، نہ نسبی نہ سببی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن رسول خدا نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ چونکہ یہ فارمولہ ہے، یہ قرآنی فارمولہ ہے کہ جو بھی رسالت کے کام میں ساتھ دے گا، رسالت میں شامل رہے گا، اس طرح سے امامت میں جو الہی نظام کے مطابق چلے گا، الہی نظام میں جو امام ہیں، جو رہبر ہے، جو لیڈر ہے، اس کی بات کو مانے گا وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ جو نہیں مانے گا، چاہے کتنا ہی قریبی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو رسول خدا نے فرمایا بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، چونکہ وہ صفات شہزادی کو حاصل ہیں جو قرآن مجید نے کہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ شہزادی آیت تطہیر کا مصداق ہیں۔ اللہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد پوچھا کہ یہ اہل بیت کون ہے، رسول خدا نے کسا کے نیچے سے بار بار ہاتھ کو اٹھا کر کے کئی دفعہ کہا اللہم ان ہؤلاء، یہی لوگ جو چادر کے نیچے ہیں، کسا کے نیچے ہیں، ان ہؤلاء اہل بیتی۔ وہاں پہ دیگر ازواج، بعض لوگوں نے کسی کا نام لیا ہے، بعض لوگوں نے کسی کا نام لیا ہے، تو ام سلمہ وہاں موجود تھیں، وہ پوچھتی ہیں باقاعدہ رسول خدا سے کہ کیا میں بھی شامل ہوں اس میں، کیا اہل بیت میں بھی شامل ہوں؟ رسول خدا نے فرمایا تم خیر پر ہو لیکن شامل نہیں ہو اہل بیت میں، ان ہؤلاء اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو ایک گھر میں رہتے ہوئے، رسول کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ام سلمہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوئی ہیں، چونکہ یہ خاص وہ افراد ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے۔ تو شہزادی کو اللہ نے چنا ہے۔ عصمت جو شہزادی کو حاصل ہے وہ عصمت اکتسابی عصمت نہیں ہے، وہ عصمت اللہ کی بارگاہ سے ملی ہے۔ اللہ نے ان کو معصوم بنا کے بھیجا ہے، وہ معصومہ ہے، اللہ کی جانب سے معصومہ ہے۔ تو یہی شہزادی جن کا ان کا اتنا کردار ہے، کردار کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، شخصیت کے لحاظ سے عصمت کا حامل ہے، کردار کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو بچپن سے لے کر کے جو 18 سال کی عمر، بعض روایتوں میں اس سے زیادہ بھی ہے، عمر 5 سال زیادہ، 4 سال زیادہ ہے، لیکن مشہور 18 سال کی عمر ہے۔ اس جوانی کی عمر میں شہزادی شہید ہوئی ہیں۔ اس کم عمر میں شہزادی نے کون سا کردار پیش کیا؟ ہر نقش میں دیکھیں گے شہزادی جو ہے وہاں پہ چمکیں گی۔ شہزادی جب بچپنا ہے شہزادی کا، ابھی شہزادی جو ہے اس عمر میں ہے جس عمر میں جو ہے بچپنا کہلاتا ہے،
اس عمر میں رسول خدا شہزادی کے بارے میں فرما رہے ہیں ام ابیہا فاطمۃ ام ابیہا. یہ ام ابیہا باپ کی ماں، یہ بہت بڑا درجہ ہے. یہ بھی وہی اسی کار رسالت میں اس قدر محبت تھی اور اس قدر اس کار رسالت میں شہزادی ساتھ دے رہی تھی کہ جس طرح سے ایک ماں، یہاں پہ سے مراد ایک امت بھی ہوتا ہے، جس طرح سے ام القریٰ خانہ خدا جہاں پہ مکہ ہے، مکہ ام القریٰ بھی کہتے ہیں. تو یہ یعنی جامع ہیں، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. جس طرح ماں سے تمام محبتیں آتی ہیں، جس طرح سے ماں سے ہر چیز ظاہر ہوتی ہے، یہ وہ مرکز ہیں اپنے باپ کے لیے. ایک مرکز ہے یہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو یہ مرکز ہے شہزادی، ابھی طفولیت ہے. آپ دیکھیے تمام اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، رسول خدا ان کے درمیان ہیں، رسول خدا کچھ بیان کر رہے ہیں. اصحاب بڑے بڑے اصحاب عمر کے لحاظ سے بڑے ہیں، اور تاریخ میں مسلمانوں کی نظر میں جید اور بڑے اصحاب ہیں. ان تمام اصحاب کے ہوتے ہوئے جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں، جو مختلف آیتیں نازل ہوئے تو وہ وہاں موجود تھے. کاتب وحی ہیں بعض ان میں سے، بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی وحی نازل ہوگی تو لکھیں گے ہم. ایسے شخصیات وہاں موجود ہیں. لیکن جیسے ہی شہزادی تشریف لاتی ہیں، شہزادی کے آتے رسول خدا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی یہ ایک باپ اپنی بیٹی کا احترام میں کھڑا نہیں ہو رہا ہے، وہی مشن، بلکہ ایک رسول کھڑا ہو رہا ہے اپنی بیٹی کے لیے. کیوں؟ چونکہ شہزادی ام ابیہا ہے، چونکہ شہزادی بضعۃ منی ہے. اور نہ یہ صرف کہ شہزادی کے احترام میں رسول کھڑے ہو رہے ہیں، بلکہ اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں. یعنی رسول اپنی حیات میں دکھلانا چاہتے ہیں، اسی خردسالی میں، اسی بچپنے میں، کہ اس ذات کو بچی نہ سمجھو، یہ بہت بڑی شخصیت ہے. تو عزیزان گرامی، یہ خردسالی میں جنگوں میں دیکھیے شہزادی، اگر کوئی مدینے سے قریب کوئی جنگ ہو رہی ہے، مدینے کے شہر کے قریب کچھ جنگیں ہو رہی ہیں، تو وہاں شہزادی پہنچتی تھی، رسول خدا کے پاس جائے تو ان کی زیارت کرنے کے لیے آتی تھیں، ان کا مداوا کرتی تھی، زخموں پر جو ہے پٹی رکھتی تھیں. یہاں تک کہ دوسرے جو مجروحین تھے، جو زخمی افراد تھے، یعنی یہ وہ کام ہے، اگر آپ معاشرے کے لحاظ سے دیکھیں گے، یہ گھر کے اندر کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کا ایک کام کہلاتا ہے. یعنی آپ معاشرے میں نکلے ہوئے ہیں، ابھی جنگ کا موقع ہے، جنگ میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک خاتون جس پر جہاد واجب نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ، جنگ تلوار اس طرح سے واجب نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ نہایت جو کام کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ میدان میں حاضر ہو کر کے جو زخمی ہیں ان کا مداوا کر رہی ہے. یعنی شہزادی نے اپنا ہر نقش ادا کیا ہے وہاں پہ. شہزادی نے خواتین کے سامنے دیکھیے، جب یہ بات آئی کہ اس کپڑے کو جو شادی کا ہے میں پہنوں کہ کسی محتاج کو دے دوں، وہاں پہ رضایت الہی میں قرآن کی وہ آیت جو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یعنی نیکی کو حاصل کر ہی نہیں سکتے تم. قرآن کہہ رہا ہے لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی تک پہنچ نہیں سکتے، نیکی حاصل نہیں کر سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جس چیز کو تم بہت چاہتے ہو، جس چیز کو تم چاہتے ہو اس کو تم انفاق جب تک نہ کرو تب تک تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. تو شہزادی نے دیکھا اس قرآن کی اسی آیت کو انہوں نے عمل کرتے ہوئے، یعنی پوری زندگی قرآن پر عمل کرتی رہی، قرآن کی آیتوں پر عمل کرتی رہی. یہ بتلاتا ہے کہ شہزادی کی کیا معرفت ہے قرآن اور وحی الہی سے. اسی لیے آپ دیکھیے جب شہزادی فدق کے حوالے سے گئی تھیں تو فدق کے حوالے سے شہزادی نے قرآن کی آیتوں سے جواب دیا تھا. قرآن کی مختلف آیتیں پڑھتی تھیں، مختلف جو خطبہ انہوں نے دیا ہے ان کے چند فقرات آپ کے سامنے. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند بر محمد والا. حمد و ثناء الہی جب شہزادی نے انجام دیا اور رسول خدا کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا کو اللہ نے کب بھیجا، کس موقع پر بھیجا، کہ عالم اسلام کس ضلالت میں تھا اور اس ضلالت سے کس اونچائی پر رسول نے پہنچایا.
رسول نے وہاں پہ شہزادی نے جو حق کے بارے میں کہا کہ کتاب خدا میں کیا سوال پوچھا. اس سوال میں شہزادی نے گویا عالم اسلام اور قیامت تک آنے والے افراد کے لیے یہ سوال کھڑا کیا ہے کہ ہر ایک جو ہے اس خطبے کو جب پڑھے گا تو اس کے ذہن میں یہ سوال آئے، کیا کتاب خدا میں لکھا ہے کہ تم اپنے باپ سے میراث لو اور میں اپنے باپ کی میراث سے محروم رہوں؟ ایک سوال. پہلے خلیفہ کے سامنے جب گفتگو چل رہی ہے تو گفتگو میں شہزادی نے سوال کو پوچھا. یعنی قرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ تم کو تو میراث میں سے ملے لیکن مجھے نہ ملے. پھر اس کے بعد شہزادی نے وہ آیت جس میں بتایا گیا ہے کہ لڑکے کا میراث میں 2 حصہ اور لڑکی کا جو ہے اس کا آدھا 1 حصہ ہے، اس آیت کو پڑھی. کہا اگر اس لحاظ سے کہہ رہے ہو کہ میراث نہیں ہے تو میں تو رسول خدا کی بیٹی ہوں، پھر بھی مجھے میراث ملنا چاہیے. اور اگر جب اس سوال کے جواب میں جب جواب ملا اور ایسی حدیث جو حدیث رسول خدا کی ہے ہی نہیں کہ انبیاء میراث میں کچھ نہیں چھوڑتے ہیں، میراث میں کچھ نہیں چھوڑتے ہیں، کچھ میراث ہے تو وہ ان کا علم ہے، وہ ان کی جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں، جو ہدایت دی ہے، وہی سب جو ہے ان کی میراث میں ہے. تو قرآن مجید کی آیتوں سے جواب دیتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، جناب سلیمان، جناب داود، جو جناب داود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جناب سلیمان ان کے بیٹے ہیں. اگر انبیاء وارث نہیں بناتے ہیں تو جناب سلیمان کیسے اپنے باپ کے وارث بن گئے؟ دوسری آیت پڑھتی ہیں یرثنی ویرث من آل یعقوب. یہ جناب زکریا سورہ مریم میں ہے کہ اللہ ایسا بیٹا دے دے جو یرثنی، جو میرا وارث ہو، ویرث من آل یعقوب، جو آل یعقوب کا وارث ہو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میراث انبیاء سے قرآن کے آیتوں کے مد نظر میراث پہنچتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ لڑکی کا میراث میں حصہ لڑکے سے اتنا ہوتا ہے. یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کہیں کہ یہ میراث ہے، میراث کو ثابت کرنے کے لیے، جبکہ فدق میراث بھی نہیں ہے. فدق تو ایک ہبہ ہے. فدق چونکہ اسلام میں وہ جن جنگوں میں جو چیزیں فتح ہوئی ہیں، جو غنائم ملے ہیں، اگر اس میں جنگ کر کے ملے ہیں، مان لیجیے جنگ میں گئے اور جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، سامنے والے نے تلوار چھوڑ دیا، یا تلوار مل گئی، نیزہ مل گیا، گھوڑا مل گیا، جو بھی لڑائی میں ہار گئے سامنے والے اور چھوڑ کے چلے گئے، جو بھی چیز بچی ہے، یا ان لوگ کو ہرا دیا اور جو بھی ان کو گرفتار کر دیا، اسیر کر دیا، تو ان سے جو بھی چیزیں برآمد ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں غنیمت. سنا ہوگا مال غنیمت. تو یہ غنیمتیں جو ہوتی ہیں، جب لڑائی کر کے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اس میں مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے. پھر کہ رسول خدا جو ہے، اصل تو رسول اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لیکن رسول خدا تقسیم کریں گے اس کو مسلمانوں کے درمیان، قربا کے درمیان، مساکین کے درمیان، جو قرآن کی آیت ہے تقسیم کے حوالے سے غنیمت کے. لیکن اگر جنگ نہیں ہوئی اور سامنے والوں نے سرنڈر کر دیا، تسلیم ہو گئے بنا جنگ کے، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ رسول خدا کا حق بنتا ہے. وہ مسلمانوں میں تقسیم نہیں ہوگا، مگر کہ رسول خدا جس کو چاہیں تقسیم کریں، چاہیں تو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیں، چاہیں اپنی رکھ لیں، کسی اور کو دے دیں، کسی کو بخش دیں. وہ اب رسول خدا کا حق ہے. تقسیم مسلمانوں کے درمیان غنیمت کے طور پہ نہیں ہوگا. جب یہودیوں کے قلعے فتح ہو رہے تھے، جیسے خیبر کا قلعہ فتح ہوا تھا، تو بہت سے قلعے تو جنگ کے ذریعے سے فتح ہوئے تھے، لیکن فدق جہاں پہ ہے وہ ایریا، وہاں پہ یہودی لوگ رہتے تھے. وہ ایریا جو ہے، وہ قلعہ جو ہے بنا کسی جنگ کے. باقی قلعے جو خیبر وغیرہ تھے وہ سب جنگ کے ذریعے سے فتح ہوئے تھے، مسلمانوں نے وہاں پہ حملہ کیا. لیکن باقی جو قلعے تھے وہ ان کے، جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی سارے قلعے فتح ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک، باب خیبر، در خیبر جو ہے اکھڑ گیا، اب تو کچھ بچا نہیں ہے، دھیمے دھیمے سارے جو ہے یہ تسلیم ہونا پڑے گا ہم کو، نہیں تو یہ لوگ مسلمان جو ہے آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ جنگ کریں گے تو جنگ کی صورت میں ہم کو ہار ہی نصیب ہوگی، اور ہار کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے افراد ہی قتل کیے جائیں گے. تو اس سے بہتر کیا ہے کہ ہم خود ہی جا کر کے سرنڈر ہو جائیں، ان کے سامنے تسلیم ہو جائیں. تو یہ فدق کا جو حصہ ہے
وہ فدق کا حصہ اس طرح سے مسلمانوں کے اور رسول خدا کے پاس آیا تھا بنا جنگ کے. تو یہ اس صورت میں آتا ہے جس میں تقسیم نہیں ہونا ہے. تو رسول خدا نے اس کو ہبہ کر دیا. کس کو ہبہ کر دیا؟ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو ہبہ کرنے کے بعد اب یہ شہزادی کا حق ہو گیا. اب یہ جب رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ ایک سیاسی حربہ ہے. دیکھیے کسی بھی کوئی بھی ملک، کوئی بھی نظام جہاں لوگوں کے مدد سے اور لوگوں کی کمک سے چلتا ہے، یعنی لوگ ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں، وہاں ہدایت کے راستے کے لیے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو ہدایت دی، کوئی ایسی بات بتائی اللہ کی کتاب خدا کی، سنت رسول کی، تو آپ آخرت کے لیے بہت مفید ہے. لیکن دنیا کا نظام اگر چلانا ہے تو اکنامک اور اقتصاد جو ہے مالی چیزوں سے چلتا ہے. تو فدق کے جو خراج تھے وہ خراج بہت اچھے تھے، وہاں کی آمدنی بہت اچھی تھی. تو دراصل یہ فدق کو لے لینا یہ ایک حربہ تھا تاکہ پریشر بنائے. یہ پریشر تھا اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام پر. آپ دیکھیں گے کہیں بھی کسی بھی نظام میں، کسی بھی سسٹم میں جب لوگوں کو اپنی طرف بلانا ہوتا ہے تو کبھی انسان لالچ دیتا ہے، کبھی لالچ سے جب کام نہیں چلتا ہے دیکھتا ہے کہ نہیں یہ لوگ لالچ والے نہیں، لالچ میں نہیں آئیں گے، تو کیا کرتا ہے انسان ان کو پریشر میں ڈالتا ہے. تو ایک طریقہ تھا پریشر ڈالنے کا جب مالی لحاظ سے، مالی لحاظ سے دنیا میں چلانے کی بہت ضروری ہوتا ہے. تو مال کے لحاظ سے جب یہ اہل بیت یہاں سے درآمد ہوتی ہے، آمدنی آتی ہے، تو اس کو حاصل کر لو، اس کو لے لو. جب اس کو لے لو گے تو پھر پریشر میں آ جائیں گے. جب پریشر میں آ جائیں گے پھر تو آپ کو جو مقصد ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. تو بیعت لینے کے لیے یہ ایک حربہ تھا کہ فدق کو اپنے انڈر لے لو، اور لینے کے بعد ایک پریشر بنے گا اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام پر. تو دراصل یہ ایک سیاسی حربہ تھا اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر. لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ اہل بیت وہ ہیں جو 3 دن بھوکے رہ کر کے، روزہ رکھ کر کے، جو ان کا غذا ہے اس کو رائے خدا میں دے سکتے ہیں. یہ اہل بیت ہیں. اس طرح سے پریشر نہیں بن سکتا ان کے اوپر. تو جب اس طرح سے پریشر نہیں بنا، پھر دیکھیے بات آگے بڑھی. جہاں مہاجرین اور انصار اہل بیت میں یعنی مدینے میں سب سے زیادہ جو اگر کہہ سکتے ہیں کہ رسول سے نزدیک اور صاحب حیثیت، صاحب شخصیت اگر کوئی گھرانہ تھا وہ علی علیہ السلام کا گھر تھا. دشمن نے سوچا کہ اگر ان کو ہم نے کسی طرح سے بیعت پہ راضی کر دیا، بیعت پہ لے آئے، کوئی بھی حربہ اپنا کر کے، باقی تو اپنے اندر ہیں، باقی کو کسی کو بھی ہم ڈرا کر کے، لالچ دے کر کے اس کو ہم بیعت پہ لے کے آ سکتے ہیں. تو جب دیکھا کہ فدق سے کام نہیں بنا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ دروازے پر آ گئے. اور ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آئے ہوں، پہلے لوگوں کو بھیجا. پہلے آواز دی، پہلے بلایا. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات گھر میں رہے ہوں اور کچھ نہ کریں، انہوں نے دفاع نہ کیا ہو. 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مولا کائنات کو رسول خدا نے باقاعدہ ان سے وعدہ لیا تھا، علی میرے بعد ایسے حالات پیش آئیں گے، تمہیں صبر کرنا ہے. تو رسول خدا سے وعدہ کیا تھا مولا کائنات نے. دوسری بات یہ ہے، ابھی دروازے پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کام ہوا ہے کئی دنوں میں ہوا ہے، 4-5 گھنٹہ لگا ہو. دروازے پہ آئے، اور ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ، جیسے میں نے بتایا کئی دفعہ ایسا ہوا. دروازے بیعت لینے کے لیے آئے ہیں، اب اس بار آئیں گے اور ایسا کچھ کام ہوگا، لکڑیاں لے کر کے آئیں گے. مان لیجیے آپ کے دروازے پہ کوئی بار بار آتا رہے، بھائی ایسا ہے وہ جو پیسہ لیا تھا 2 لاکھ 3 لاکھ دیو نا بھائی، کب تک نہیں دو گے؟ ایک مرتبہ آئے نہیں دیا تم نے، پتہ چلا 4 دن کے بعد پھر دوبارہ آ رہے ہیں، 2 دن کے بعد پھر دوبارہ آ رہے ہیں.
تو آپ کے ذہن میں تو یہ نہیں ہے نا کہ سامنے والا بندوق لے کر کے آ رہا ہے، سامنے والا جو چاقو لے کر کے آ رہا ہے، آپ نے دروازہ کھولا، اس نے بندوق سے مار دیا. اب کوئی کہے بھیا کتنے بیوقوف ہے، دروازہ کھولنا ہی نہیں چاہیے تھا، بندوق سے مار دیا اس نے. تو اب گھر کے اندر اور بھی افراد ہیں، ان کے پاس بھی گن تھے گھر کے اندر، لیکن ان کو کیا پتہ گھر والوں کے اندر کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. تو بہرحال، اور تیسری بات کہ یہ خود روایت میں ملتا ہے کہ جب وہ لوگ مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈالنے کے لیے آئے تھے، جب گھر کے اندر گھسے تو مولا کائنات نے باقاعدہ ایک آدھ کو پچھاڑا ہے وہاں پہ. پچھاڑنے کے بعد پھر یہ کہا ہے ان سے کہ اگر رسول خدا سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو بتاتا کہ علی کون ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ رسول خدا نے مولا کائنات نے کچھ نہ کیا ہو، صرف اور صرف رسول خدا سے جو وعدہ کیا تھا. اس لیے کہ جب کوئی مشن آپ لے کے چل رہے ہیں، جب آپ کو لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لے کر کے آنا ہے تو ہر طریقہ نہیں اپنا سکتے. اسلام میں ہر طریقہ جائز نہیں ہے. مقصد اگر اچھا ہے تو اس کی وجہ سے آپ ہر چیز استعمال نہیں کر سکتے ہیں. مقصد اچھا ہے تو جو بھی راستے میں چیزیں آپ استعمال کریں گے اس تک پہنچنے کے لیے وہ بھی حق ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیے کہ اچھے اور سچے مقصد کے لیے بھی آپ ہر حربہ نہیں اپنا سکتے. دشمن کیا کرتا ہے؟ اپنے مقصد کے لیے کوئی بھی حربہ اپناتا ہے، حلال ہو، شرعی ہو، غیر شرعی ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، قانونی ہو، غیر قانونی ہو. لیکن ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے. ہم صرف اور صرف حق کام کے لیے، حق بات کے لیے بھی حق راستہ اپنا سکتے ہیں. اس میں دغل، جھوٹ، فساد نہیں کر سکتے. یہ جائز نہیں ہے شریعت میں. بہرحال آپ کی زحمت تمام شب شہادت ہے اس بی بی کی جو دروازے پہ رسول واقعہ قصہ کے بعد 6 مہینے یا 8 مہینے تک رسول اس دروازے پہ آتے تھے. ہر صبح آنے کے بعد رسول اسی آیت کو پڑھتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبی کے اہل بیت آپ پر سلام ہو. مدینے والے روز دیکھتے تھے کہ رسول آتے ہیں، اسی دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اسی دروازے پہ آ کر کے سلام کرتے ہیں. کیسے وہ جفاکار تھے کہ دروازے پر آگ لگا دی. اللہ اللہ. شہزادی نے کہا ابوالحسن گھر میں ہے. شہزادی کہتی ہیں کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں حسنین ہیں؟ شہزادی نے سوچا کہ شاید چھوٹے چھوٹے بچوں کا حوالہ دے جن کو اصحاب نے دیکھا ہے کہ رسول ان کی وجہ سے نماز کو طول دیتے تھے. رسول فرماتے تھے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، شاید ان کا نام لے کر کے یہ اشقیاء یہاں سے چلے جائیں، لیکن وہ مصر تھے. دروازے میں آگ لگا دی. جب دروازہ آدھا جلنے لگا، شہزادی دروازے کے پیچھے دھکا دے رہے ہیں. شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے دروازے کو روکا ہے. اچانک سے شقی نے تازیانہ اٹھایا، زہرا کے ہاتھ پہ وار کیا. زہرا نے فریاد لگائی. دروازے کے پیچھے شہزادی ہے. تمام کوشش یہی ہے کہ گھر کے اندر نہ آئے. اس ملعون نے اپنے پیروں سے ایسا دروازے پہ وار کیا، شہزادی در و دیوار کے درمیان پس لیا. آواز لگائی یا ابتا، اے میرے بابا دیکھو تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. اللہ اللہ، اے فضا میرا محسن شہید کر دیا گیا. جزاکم ربکم خیر الجزا، اجرکم علی اللہ. شہزادی کی شب شہادت ہے.
اس کے بعد سے شہزادی بستر پہ رہی، بیمار رہی۔ حسنین جاتے تھے روزے رسول پر دعا کرتے تھے کہ پروردگارا رسول کا واسطہ ہماری ماں کو شفا دے دے۔ اللہ اللہ، تصور کیجئے آپ کا کوئی عزیز ہاسپٹل میں ہو، آپ آتے ہیں جاتے ہیں بار بار، ایک مرتبہ ایسا ہو جائے کہ آپ کچھ لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے کسی روزے پہ جائیں دعا کرنے کے لیے کہ دعا کریں تاکہ ٹھیک ہو جائے۔ یہی کیفیت کو ذہن میں رکھیے، حسنین گئے ہوئے ہیں، گھر میں شہزادی ہیں، آخری وقت ہے۔ اسما سے کہتی ہیں، اسما دیکھو میں کمرے میں جاتی ہوں، دیکھو جب تک ذکر و تحلیل و تسبیح کی آوازیں آتی رہیں سمجھ لینا شہزادی تمہاری زندہ ہے، جیسے ہی بند ہو جائے تو سمجھ جانا۔ اسما کہتی ہیں کچھ دیر تک شہزادی کی تسبیح کی آوازیں آتی رہی، اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے، اکیلی شہزادی ہے۔ جب وقت قریب آتا ہے تو لوگ بلاتے ہیں تاکہ تمام افراد رہیں، لیکن شہزادی نے صرف اور صرف خدا کی بارگاہ میں شہزادی حاضر ہے، سر کو چہرے کو کپڑے سے ڈھکا، ذکر تسبیح و تحلیل ہو رہی ہے۔ اتنے میں ذکر کی آواز بند ہو گئی، اسما گھبرا گئی، قریب جاتی ہے ہمت نہیں ہوتی، آواز دیتی ہے بنت رسول خدا، اے خیر بشر کی بیٹی، لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ اب جو کپڑا چہرے سے ہٹایا تو کیا دیکھا، شہزادی کی روح پرواز کر گئی، سر و سینہ کو پیٹتی ہے، اتنے میں دروازے پہ دق الباب ہوتا ہے۔ اب تصور کیجئے کہ اس ہاسپیٹل میں ایسے موقع پر آپ جائیں، سب کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ پا رہا ہے، آپ پوچھ رہے ہیں کیا ہو گیا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ یہی کیفیت آئی اسما کی ہے، کچھ نہ کہہ سکی، کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ حسنین جب قریب گئے شہزادی کو دیکھا، اپنے کو ماں کی لاش پہ گرایا، کسی نے پیروں کا بوسہ دیا، کسی نے ہاتھوں کو چوما، ماں مجھ سے بات کرو، ماں میں تمہارا حسین ہوں۔ وقت آخر بھی یہی ہوا، سب نے وداع کر لیا، حسین جو نہیں جاتے، ادھر بندے کفن ٹوٹی، دونوں ہاتھ کو پھیلایا، آجا میرے لال، میری آغوش میں آجا۔ آسمان میں کوہرام بپا ہو گیا، علی حسین کو جدا کر دو۔ آخری فقرہ کی زحمت تمام، علی ہے شہزادی کو اس غربت کے ساتھ رات کے اندھیرے میں جیسا وصیت کیا تھا سپرد خاک کرنے جا رہے ہیں، رخ کو قبر رسول کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ پر میری اور آپ کے آنے والی بیٹی کی طرف سے سلام ہو، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے فراق میں علی کا ساب لبریز ہو گیا۔
آپ کی بیٹی کے فراق میں آنسو جاری ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی نے مجھے بھی نہ بتایا، آپ خود اس سے پوچھئے گا کیا نہ بتایا۔ جب غسل دے رہے تھے تو اچانک سے چیخ مار کے علی رونے لگے۔ بعد میں پوچھا تو مولا نے بتایا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن زہرا نے نہ بتایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے ان آوازوں کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ پروردگارا ہم سب کو محمد و آل محمد کے حقیقی پیروکاروں میں شمار فرما۔ پروردگارا جنت البقیع کی تعمیر، جنت البقیع میں اثر نو بہترین روضہ بننے کی تعمیر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہم سب کے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارا جو حج و زیارات سے مشتاق ہیں، بار بار ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما۔ دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت نہ ہوں، ان کو نیست و نابود فرما۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے ناصر و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔